ناملوٹا کا اسکول تھا، ویسے وہ بنیادی طور پہ مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں اس کی پرائمری اسکول بنا تھا۔ اور این ایس ایف کے ساتھ آپ کی وابستگی کب سے ہے؟ میرا کوئی خاص سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب غیر ریاستی جماعت کا حصہ رہے ہیں؟ میں کچھ ٹائم تک کچھ ٹائم رہا۔ کہ قوم پرست جماعتیں کسی ایک پوائنٹ پہ متفق ہمیں نظر نہیں آتی، بہت سارے ان کے دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ نظریات میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں دو طرح کے رجحانات ہیں، ایک نیشنلزم ہے اور ایک پروگریسو نیشنلزم ہے۔ کہ روڈ میپ کیا ہے؟ آزادی کا روڈ میپ کیا ہے؟ یہ جو 47 میں جو کچھ ہوا وہ ایک زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ اس لیے کہ جموں کشمیر کے لوگ شخصی راج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ آزادی کشمیر کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان میں کون کون سے عناصر ہیں آپ؟ یہاں کی لیڈرشپ کا تو کشمیر کے حوالے سے تو نہ کوئی پروگرام ہے، اور جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ پاکستان ہندوستان کا آپ نے نام نہیں لیا، آپ کے خیال میں وہ رکاوٹ نہیں ہے؟ دیکھیے جی، ہندوستان کا مسئلہ مختلف ہے، لیکن انڈیا کی گورنمنٹ آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب چیزوں کو چھپانے کا فائدہ کوئی نہیں، اب سچ کی بنیادوں پہ چلا جائے گا۔ آپ کے خیال میں اس کے منفی مثبت پہلو کیا کیا تھے؟ وہ یہ ہوا ہے کہ عام آدمی جو ہے نا وہ طاقتور ہوا ہے، عام آدمی خود رہنما ہوا ہے۔ تحریک میں شرپسند عناصر کون تھے؟ دیکھیے جی، اب اس طرح کی تحریکوں کے اندر میرا خیال میں شرپسندی تو نہیں ہوئی ہے، شرپسندی اور اپنی دنیا گین کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، طرز زندگی بہتر کرنے کے لیے یہ جو ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں کہیں نہ کہیں مدد تھرٹ بھی رہتی ہے، ہمارے خلاف جو ہے، ہماری شخصیتوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈے بھی کیا جاتا ہے۔ وہ جو لوگ اسائلم لیتے ہیں، جہاں پہ گراؤنڈ پہ جو لوگ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں، جو قید و بند کی صورتیں برداشت کرتے ہیں، جو تانے برداشت کرتے ہیں، آوارگی کا الزام برداشت کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے تو ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ڈریکولا قسم کی مخلوق ہے اور ان کے حلیے انسانوں والے نہیں ہیں، بدنما سے ان کے حلیے ہیں، اور آپ نے یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ جائیں جا کے ہیرا منڈیوں میں جہاد کریں۔ دیکھیے جی، لفظوں کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے، اس میں تو میں بعض اوقات خطابت کے انداز میں بہت ساری باتیں ایسی آدمی کہہ جاتا ہے جو نہیں کہنی چاہیے۔ اسی قسم کے حلیے تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں۔ دیکھیے اس وقت جو جس طرح کے میں آپ کو تصاویر اگر آپ کہیں تو میں اس کی وضاحت کیا کروں، میں تصویریں اگر آپ کو بھیجوں تو بچے ڈر سکتے ہیں ان تصویروں سے۔ دن کے جس کا وعدہ ہے جو رویا دل پہ لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گا روئی کی طرح اٹھ جائیں گے، اور ہم محکوموں کے پاؤں چلے یہ دھرتی در در دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر بجلی کر کر لگے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل عوامی پارٹی کے سابق رہنما، این ایس ایف آزاد کشمیر کے سابق صدر، انتہائی متحرک اور آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک بڑا نام، محترم لیاقت حیات صاحب۔ ہم انہیں سلسلہ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان سے ان کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں، ان کی ایجوکیشن کے بارے میں، سیاسی وابستگی کے بارے میں، سیاسی کیریئر کا آغاز کب کیا، یہاں سے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی لیاقت صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ میں نے تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے آبائی گاؤں میں ہمارا مڈل سکول ہے، ابھی بھی مڈل سکول ہی ہے، بہت عرصے سے وہ مڈل ہی چل رہا ہے، ناملوٹا کا اسکول تھا، ویسے وہ بنیادی طور پہ مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں اس کی پرائمری اسکول بنا تھا۔ تو میں ابتدائی تعلیم تو میں نے وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد پھر میں 7th میں کراچی چلا گیا تھا، کیونکہ ہمارے والد نے کراچی میں اپنا بزنس شروع کیا تھا، تو وہاں پہ ہم دونوں بھائی کراچی چلے گئے۔ تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ باقی ایجوکیشن میری کراچی سے ہی ہے۔ میں نے LLB بھی کراچی سے کیا، پھر میں نے ماسٹر کیا، تو میں نے BSc اردو سائنس کالج سے کیا، جو ابھی اردو سائنس یونیورسٹی ہو گئی ہے۔ تو زیادہ تر ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ کراچی سے تھی۔ ٹھیک، یہ بتائیے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، روزگار، جاب وغیرہ آپ نے پہلے کیا کرتے رہے ہیں، آج کل کیا مصروفیات ہیں، اور این ایس ایف کے ساتھ آپ کی وابستگی کب سے ہے، کب سے یعنی آپ سیاست میں فعال ہیں؟ یہ بڑی عجیب دلچسپی بات ہے کہ میں اردو سائنس کالج میں گیا، میرا کوئی خاص سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہاں پہ گیا تو ہمارے کچھ دوست تھے، وہ مجھے ملے جن کا تعلق ہماری ڈسٹرکٹ سے ہی تھا، بلکہ سدنوتی سے تھا۔
تو ان کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا ہو گیا، تو ان کا تعلق جو ہے وہ NSF پاکستان کے ساتھ تھا۔ تو اس وقت جو ہے کہ طلبہ سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ ایک تو اس میں کراچی کے اندر طلبہ سیاست میں تشدد، اب غیر ریاستی جماعت کا حصہ رہے ہیں؟ میں کچھ ٹائم تک کچھ ٹائم رہا وہاں پہ، یہ تھا کہ تشدد کا عنصر آ گیا تھا، تو وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کا بہت زیادہ رعب تھا تعلیمی اداروں میں، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری تنظیم بنی تھی وہ APMSO بنی تھی، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ تو انہوں نے جو ہے اکیڈمک نوٹس تقسیم کرنے شروع کر دیے NSF پاکستان والوں نے، تو اس پہ جو ہے وہ مجھے بھی انہوں نے بیج لگا دیا، میں کھڑا تھا وہاں پہ، اچانک سے جو ہے وہ جمعیت والوں نے حملہ کر دیا، تو وہ سارا جو ہے وہ سٹال شال انہوں نے ادھر ادھر کر دیا، تو بس وہاں سے ہمیں مار شار بھی پڑی، تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ سیاست میں آگے، پھر 84 میں مقبول بٹ شہید کی پھانسی کے وقت جو ہے نا، تو پھر ہم اس میں گرفتار بھی ہوئے، اور اس کے بعد میں تو ابھی فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں تھا، تو اس کے بعد پھر جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی کراچی میں جو ہے تنظیم سازی شروع ہوئی، تو میں اس کا بانی جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنا وہاں پہ، تو پھر وہاں سے جو ہے یہ سلسلہ شروع۔ واپس آزاد کشمیر کی طرف ہجرت کی کیا وجہ بنی؟ نہیں، کراچی میں ہی رہا، وہیں پہ سیاست بھی وہیں پہ کرتا رہا، تو پھر یہاں پہ چونکہ جموں کشمیر NSF کے ساتھ وابستگی ہو گئی، تو آنا جانا لگا رہتا تھا، تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو ہے وہ مرکزی صدر بنا دیا گیا 1998 میں، تو پھر ہمارا آپس میں چلتا رہا، پھر میں نے وہاں پہ بزنس شروع کر دیا، میں گورنمنٹ کنٹریکٹر بھی رہا ہوں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا، میں نے کوئی 10 سال تک وہاں پہ بزنس کیا، تو پھر 2005 کے زلزلے کے بعد پھر میں واپس آ گیا، پھر میں واپس نہیں گیا۔ اچھا، قوم پرست جماعت کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، بلکہ آپ کی تو یعنی ابتدا ہی سے آپ کی طرز سیاست یہی ہے۔ دو سوالات میں مکس کر کے آپ سے پوچھوں گا، ایک تو یہ بتائیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کے، بلکہ آج نہیں بلکہ یہ تو برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ قوم پرست جماعتیں کسی ایک پوائنٹ پہ متفق ہمیں نظر نہیں آتی، بہت سارے ان کے دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ ایک کاوش PNA کی صورت میں غالباً آپ اس اتحاد کے جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ کشمیر کے پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں تو مقبول بٹ کو، علیہ رحمہ کو، شہید کو سب لوگ اپنا ایک رہنما بھی مانتے ہیں۔ جب رہنما ایک ہی ہیں تو پھر اتنے دھڑوں کی وجہ کیا ہے، اور جو PNA آپ نے بنائی، آپ اس کے جنرل سیکرٹری رہے، اس کی ناکامی کی کیا وجوہات؟ دیکھیے جی، ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپنا نظریاتی پالیٹکس ہوتی ہے، تو اس میں چونکہ مفادات تو نہیں ہوتے، تو نظریات میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں دو طرح کے رجحانات ہیں، ایک نیشنلزم ہے اور ایک پروگریسو نیشنلزم ہے، تو اس میں ظاہر ہے یقیناً جو ہم ذرا ترکیب سندانہ اپروچ کے ساتھ چلاتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ محض خالی کھلی آزادیاں مسئلہ نہیں ہے، تو ایک نظام کی جدوجہد بھی کی جانی چاہیے، تو ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ لڑائی ایک ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ دیکھیں نا، ہم دنیا ہمارے سامنے مسائل موجود ہیں، جو ملک آزاد ہوئے، اگر وہاں پہ وہی جابرانہ ظالمانہ نظام ہوگا، وہی لوٹ کھسوٹ ہوگی، تو وہ تو ایک چہرہ بدلی کر کے دوسرا چہرہ لانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ پاکستان کا اگر جاگیردار یا سرمایہ دار یا وڈیرا شاہی یا جرنیلوں کی ان سے اگر ہم آزادی لیتے ہیں، تو انہی جیسے لوگ یہاں پہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے اور ان کے درمیان تھوڑا بہت کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قبل از وقت باتیں ہیں، ہمیں پہلے جو ہے وہ اپنی آزادی کی لڑائی لڑنی چاہیے، تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ جو ہم پسماندہ سماج ہے اور غلامانہ سماج ہے، اس میں جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی اختلافات بھی ہوتے ہیں، فروعی اختلافات ہیں، شخصی اختلافات ہیں، تو مطلب اتنا زیادہ ایجوکیشن بھی نہیں ہے، ہم سارے لوگ بہت زیادہ کوئی ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، تو یہ دیکھیں نا، جتنی آپ کی تعلیم اچھی ہوگی، جتنا آپ کا ویژن اچھا ہوگا، جتنی آپ کی مطلب پولیٹیکل اپروچ اچھی ہوتی، اتنا ہی آپ وسعت قلبی سے سوچیں گے، تو ہم بہت زیادہ مطلب ہماری سوسائٹی میں مجموعی طور پہ ہم ایک نیرو مائنڈ لوگ ہیں، وہ تنگ نظر ہیں، انا پرست ہیں، تو یہ بے شمار وجوہات ہیں جس وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک مسئلہ ہے کہ PNA کی کیا ناکامی کی وجہ ہوئی، تو دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو اوریجنل جو بات ہے، جو میں بالکل اس کو میں ایڈمٹ کروں گا، 5 اگست کا جو واقعہ ہوا، نریندر مودی نے جو واقعہ کیا ہے، تو ہم میں سے کوئی لوگ تیار نہیں تھے کہ اتنا بڑا کوئی ڈیزاسٹر آ جائے گا، اچانک اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا، ایون کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا،
अचानक से ये सारा फैसला हुआ। गो कि बिहाइंड द सीन चल रहा था, इनके दरमियान कोई बातचीत हो रही थी लेकिन ओपन नहीं हो रही थी। तो जब अचानक से इतना वाकया हुआ तो हम सारे लोग जो है वो उस पर हमने उजलत में बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो इमेच्योर स्टेज में हमने अपना अलायंस बनाया। फिर उसमें दरमियान में एक और मसला था कि चूंकि JKLF के 2 धड़े जो हैं उन्होंने अलग अलग से कालें दे दी थी, एक जसकोल की तरफ, एक तेथी नोट की तरफ। तो लोग एग्जॉस्ट हो गए थे थोड़ा सा। तो फिर वो ज़ाहिर है हम जब मुजफ्फराबाद गए तो हम उस तरह का टेम्पो भी नहीं बना सके। तो चूंकि ज़ाहिर है जब आप कोई कॉल देते हैं और उसके नताज उस तरह से नहीं आते तो फिर उसके फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। सही। तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से ज़ाहिर है आप की सियासत का मरकज़ व महवर वही है। आपकी पार्टी का मैं जानना चाहूँगा इख्तिसार के साथ कि रोड मैप क्या है, आज़ादी का रोड मैप क्या है? देखिए जी, हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हम आज भी ये समझते हैं कि ये जो 47 में जो कुछ हुआ वो एक ज्यादती हुई है, चूंकि इसलिए कि जम्मू कश्मीर के लोग शख्सी राज के खिलाफ लड़ रहे थे और डेमोक्रेटिक एक मूवमेंट थी उनकी। लेकिन अचानक से जो है वो ज़ाहिर है यहाँ से छोटी मोटी जो बगावत हुई उसके नतीजे में कबायली यलगार हुई और उसके नतीजे में अल्टीमेटली महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इलाक की आर्जी तौर पे दस्तखत कर दिए। महाराजा वहाँ पे चले गए और उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोनों मुल्कों ने बंटवारा कर लिया। तो एक तो हम ये समझते हैं कि भाई देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादाना ये राय मिलनी चाहिए कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद से करें। ये उनका हक है कि उनको, और ये तस्लीम शुदा बात है। इसको तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने भी एडमिट किया है, वहाँ पे गारंटी दी है, बल्कि वादा किया है UN के अंदर। पाकिस्तान के हुक्मरान भी मुसलसल करते हैं, 257 आइन के आर्टिकल में भी कहते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद मसला यह है कि इसमें हम ये समझते हैं कि जो असल ताकत है वो अवाम है। आपने हालिया तारीखों में देखा ना कि अवाम ने जब अवाम गठी हुई और जरूरतमंदी दिखाई तो मसले तो उन्होंने हल कर दिए जो नामुमकिन थे। तो अब जो हमारे कश्मीरी कौम का जो बड़ा प्रॉब्लम है, हमें वक्त से पहले जो है वो मुख्तलिफ तरह से तकसीम कर दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक कश्मीरी कौम एक नुक्ते पे नहीं आएगी, और वो नुक्ता यह है कि हमें आज़ादी चाहिए। देखिए पहला काम तो आज़ादी का है, पहला काम रीयूनिफिकेशन का है, पहला काम जो है वो आपको जब देखिए ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ इलाक़ की बातें हैं या खुद मुख्तार कश्मीर की बातें हैं या जो रायशुमारी की बातें हैं, ये सेकेंडरी मसला है। प्राइमरी मसला तो यह है कि आपको रीयूनिफाई किया जाए, आप इकट्ठे हों, आपके ऊपर से फौजों का इनखला हो, आप बहुत एक पीसफुल एक एटमॉस्फेयर में आए, फ्री एंड फेयर हो, तो उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं। तो पहला मरहला छोड़ के हम सेकेंड मरहले में एक दूसरे के साथ उलझे हुए। तो हम ये समझते हैं, और लेकिन इसमें हमारा दो टोक कैटेगरिकली ये बात है कि देखिए मतलब हमारा अपना नुक्ता नजर है। हम ये समझते हैं कि देखिए ये बात कि हम हिंदुस्तान के साथ देखेंगे, पाकिस्तान के साथ देखेंगे, नहीं। हम ये कहते हैं कि कौमें आज़ादी की बुनियाद पे आज़ाद हो सकती है। एक नुक्ते पे क्लियर कट मौक़िफ़ रखना चाहिए कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। ये जम्मू कश्मीर का खित्ता वाहिद है जिसमें फ्रीडम जो है वो कंफ्यूज है, लफ्ज़ कंफ्यूज है। दुनिया में जहाँ आज़ादी की बात होगी वो खुद मुख्तारी होती है, यहाँ हमें अलग से उसको करना पड़ता है। तो चूंकि जो कोई इलाक़ करना चाहता है तो फिर आज़ादी नहीं मांग रहा है ना, वो तो किसी मुल्क का हिस्सा बनना चाहता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं, हमारे नुक्ता नज़र में यह है कि पहला मरहला लोगों की एजुकेशन का है, लोगों को अवेयरनेस देने का है, शऊर देने का है। जिस दिन लोगों के अंदर शऊर आ जाएगा उस दिन रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। आज़ादी कश्मीर की राह में जो हाइल रुकावटें हैं उनमें कौन कौन से अनासर हैं आपके ख्याल में? देखिए जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हमारी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो सबसे बड़ी हाइडल है। वो बहुत सबसे ज़्यादा उन्होंने जो है ना हमारे मसले को गंजलिक किया हुआ है, पेचीदा किया हुआ है, और उनकी वजह से मसला है। उसकी वजह यह है कि उनका बिलखुसूस ये जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है, यहाँ की लीडरशिप का तो कश्मीर के हवाले से तो ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई रोड मैप है, ना उनकी कोई काविशें हैं। आपके सामने की बात है, 75 सालों में उन्होंने सिरे से इस मामले में कोई काम नहीं किया है। तो एक तो रुकावट वो है। सेकंड रुकावट जो है वो मैं यह समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट भी एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का रोटी रोजी का मसला कश्मीर के मसले से जुड़ा हुआ है। ये चूंकि धंधा है, ये इंडस्ट्री है, यहाँ से सब कमा रहे हैं, तो कौन चाहेगा कि अपने पेट पे कौन लात मारना चाहता है। तो ये बात तो तय है कि सबका जिसका भी रोजगार लगा हुआ है वो मसला कश्मीर को जिंदा रखना चाहता है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि
ہماری اپنی مقامی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی اپنے انٹرسٹ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اس مسئلے کو بنانے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی طاقتوں کا اپنا ہاتھ تھا، یہ کوئی لوکل مسئلہ نہیں۔ ہندوستان کا آپ نے نام نہیں لیا، آپ کے خیال میں وہ رکاوٹ نہیں ہے؟ ہندوستان کا آپ نے نام نہیں لیا۔ دیکھیے جی، ہندوستان کا مسئلہ مختلف ہے۔ ہندوستان کا مسئلہ مختلف اس لیے ہے کہ جموں کشمیر کی میجورٹی جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے۔ اس کو وہ تو واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہندوستان جو ہے وہ غاصب ہے، تو لیکن جو دیکھیں نا، آپ کا اینیمی واضح ہے، آپ کا دشمن واضح ہے، تو آپ اس سے لڑائی بھی بڑے مزے سے لڑ سکتے ہیں۔ تو جو آپ کی بغل میں ہیں، جو آپ کے ہمدرد ہیں، جو آپ کے پشتیبان ہیں، جو آپ کے، تو یہ کریکٹر بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ تحریکوں میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ تو سیکنڈ مسئلہ ایک اور بھی ہے، میں اب دیکھیں ہمیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی رکاوٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی، لیکن انڈیا کی گورنمنٹ آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے؟ انڈیا کی گورنمنٹ دو طریقوں سے دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اگر اقوام متحدہ کی طرف چلے جائیں تو دیکھیں ہمیں کچھ چیزوں کو حقائق کے طور پہ سمجھنا پڑے گا۔ اب دیکھیں، اب چیزوں کو چھپانے کا فائدہ کوئی نہیں، اب سچ کی بنیادوں پہ چلا جائے گا۔ سچ یہ ہے کہ اگر بٹوارا ہوا تھا ہندوستان پاکستان کا، تو جو پرنسلی اسٹیٹ تھی ان کے بارے میں یہ طے ہوا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے 15 اگست 14 اگست سے پہلے ہندوستان کے ساتھ جائیں گی، پاکستان کے ساتھ جائیں گی، آزاد رہیں گی۔ اس میں یہ بات طے ہے کہ اس میں دو قومی نظریے کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ دو قومی نظریہ اس ہندوستان کا جو برٹش انڈیا تھا اس کے اوپر لاگو ہوا تھا۔ اگر اس پہ لاگو ہوتا تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ جوناگڑھ گڑھ کا علاقہ پاکستان قبول نہیں کرتا، کیونکہ جوناگڑھ گڑھ کی آبادی ساری ہندو تھی اور مہاراجہ مسلمان تھا۔ تو اس کا مطلب کہ اگر محمد علی جناح صاحب نے جوناگڑھ گڑھ کے ساتھ علاقہ قبول کر لیا تو اس کا مطلب دو قومی نظریہ پرنسلی اسٹیٹ پہ نافذ نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی طے تھی کہ مسلم لیگ کا موقف یہ تھا کہ حکمرانوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ علاقہ کریں گے۔ کانگریس کہتی تھی کہ بھئی عوام کو اختیار دیا جائے، تو مسلم لیگ تو کہتی تھی کہ چلیں، یہ تو ایک تاریخی بحث ہے، وہ ایک طویل موضوع ہے۔ موجودہ دور میں، جدید دور میں، آپ اس کو اسپیسیفائی کر کے اگر آنسر دیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی رکاوٹ ہے آزادی کی راہ میں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی، انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ یا انڈیا کی گورنمنٹ آج کے دور میں، جدید دور میں، آزادی کی راہ میں آپ رکاوٹ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، انڈیا کی گورنمنٹ تو بڑی واضح بات ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں حالات بنائے گئے ہیں، 5 اگست سے پہلے، 5 اگست 2019 سے پہلے ہندوستان کی پوزیشن لیگلی شاید مختلف تھی۔ 5 اگست کے بعد ہندوستان نہ صرف جارح ہے، نہ صرف غاصب ہے، بلکہ کشمیری قوم کا قاتل بھی ہے۔ اور وہ تو چونکہ دیکھیں نا، وہ تو اب یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے، وہ رکاوٹ کی بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے کہ کشمیریوں کو کوئی یہ حق حاصل ہے، یا یہ ڈسپیوٹ ہے، یا یہ کوئی متنازع علاقہ ہے، یا یہ کوئی مسئلہ ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے نا۔ تو رکاوٹ تو اس میں ہوتی ہے کہ کسی کو بتایا جاتا ہے کہ تم یہ مانو، تو اس میں وہ کہتا ہے یہ اس طرح سے ہوگا، یہ اس طرح سے ہوگا۔ 5 اگست کے بعد تو وہ ننگی جارحیت کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ قابض ہو گیا۔ آپ نے ذکر کیا حالیہ تحریک کا، حالیہ تحریک میں آپ نے بڑے قریب سے اس کو آبزرو کیا ہے، آپ کے خیال میں اس کے منفی مثبت پہلو کیا کیا تھے؟ دیکھیے جی، ایک بات تو طے ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور میں بالکل اس کو ایک اور پہلو سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیے، 5 اگست سے پہلے جموں کشمیر کے اس خطے کے لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ چونکہ جموں کشمیر کی آزادی کا سوال جو ایسا ہے جس میں ہمیں پاکستان کی حمایت کی ضرورت ہے، اور پاکستان ہمارے لیے لڑ رہا ہے، اور ہمارے لیے ہندوستان سے دشمنی مول دیا ہوا ہے، اور ہمارے وجہ سے اس نے جنگیں لڑی ہیں اور اب آئندہ بھی لڑے گا، تو اس لیے اس سے حساب کتاب نہیں کرتے تھے۔ وہ جو کچھ وہ لے جاتا تھا، جو کچھ کھاتا تھا، جو کچھ سلسلہ تھا، جو ہمارے حالات تھے، وہ کہتے تھے بھئی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ پہلی ترجیح تھی۔ لیکن 5 اگست کے بعد عام آدمی نے محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ 5 اگست کے بعد پاکستان کا جو کریکٹر آیا سامنے وہ بہت مایوس کن آیا ہے۔ بلکہ پاکستان کے جنرالوں نے بڑی واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ بھئی ہمارے ٹینکوں میں تو تیل ہی نہیں ہے، ہم کدھر ہندوستان سے لڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو، ہم ہندوستان پہ حملہ کر دیں۔ تو لوگوں نے کہا بھئی ہم تو یہی چاہتے تھے کہ آپ ہندوستان پہ حملہ کرو گے، وہ طاقت کے ذریعے سے ہمارے لوگوں کو آزادی دلواؤ گے۔ اگر آپ نے نہیں کرنا تھا تو اس کے بعد پھر حساب کتاب کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا بھئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو۔
تم کیا کھاتے ہو، ہم سے کیا لیتے ہو، ہمیں کیا دیتے ہو. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنیادی ایشوز پہ، ایک تو خیر مہنگائی بھی تھی، پاکستان کے معاشی حالات آپ کے سامنے تھے جس طریقے کے حالات بنے ہوئے تھے، تو لوگوں نے جو ہے وہ مطلب 2 ڈیمانڈیں کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تحریک یہ ابھی کی نہیں ہے، یہ سارا آپ کو پتہ ہے 2021 میں ہم نے دھرنے دیے، ہم نے گرفتاریاں دی، یہی ایشوز تھے. انہی ایشوز پہ پھر آل پارٹیز پیپل رائٹس فورم بنا. پھر آل پارٹیز پیپل رائٹس فورم کے دوران بھی یہ باتیں شاید بہت زیادہ میچور ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت فوری طور پہ ایک اور مسئلہ آ گیا. وہ مسئلہ تھا ٹورزم اتھارٹی کا بھی، اور دوسرا جو ہے 15ویں ترمیم کا بھی. تو لوگوں نے کہا یار اس مسئلے کو تو رہنے دو، آٹا بجلی ایک سائڈ پہ رہنے دو، ابھی ہمارے شخص کا مسئلہ بن گیا، ہمارے اوپر قبضے ہونے کا مسئلہ آ گیا. تو انہوں نے پھر اس کو ترجیح دی، اور وہ اس کو پس منظر میں لے گئے، وہ ڈیلے ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا پھر آہستہ آہستہ تحریک چلی. تو خیر اس کا نتیجہ ایک بات تو طے ہے، اس تحریک نے جو ہے لوگوں کو امپاور کیا ہے، لوگوں کو اسٹرینتھن کیا ہے، اور لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ طاقت کا سر چشمہ ہے، ہم اصل ہم قوت ہیں. تو اس سے ہمیں جو بہت زیادہ حوصلہ ملا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ عام آدمی جو ہے نا وہ طاقتور ہوا ہے، عام آدمی خود رہنما ہوا ہے. دیکھیے یہ لیڈرشپ لیس تحریک تھی، کوئی اس کو کسی کو نہیں پتا تھا. یہ جو لوگ آگے چل رہے تھے یہ بھی عام لوگ تھے. تو یہ عام آدمی خود سے طاقتور ہو کے سامنے آیا ہے، خود سے قیادت. اس نے کہا، اس کو بتایا جا رہا تھا کہ ادھر نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، انہوں نے کہا دیکھیں آپ 4 فروری کی رات کو جو ہے وہ انہوں نے مذاکرات کر کے کہا کہ کل ضرورت نہیں ہے، پھر بھی لوگ 5 فروری کو نکل آئے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے. اس دن جو جہاں پہ کچھ دوستوں کی رائے تھی، دیر کوٹ میں جو ہے وہ تقریباً ہو گیا تھا نوٹیفیکیشن، انہوں نے کہا کہ آگے جانے کی اب ضرورت نہیں ہے، لوگوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے. تو یہ تھا کہ لوگ امپاور ہوئے ہیں، لوگ طاقتور ہوئے ہیں، اور لوگوں کو یہ تحریک اگر ناکام ہو جاتی تو لوگوں کے اندر مایوسی آتی. تحریک میں شرپسند عناصر کون تھے؟ دیکھیے جی، اب اس طرح کی تحریکوں کے اندر میرا خیال میں شرپسندی تو نہیں ہوئی ہے. شرپسندی آپ کی بات کٹ رہی ہے. عمر نذیر کشمیری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے بھی کہا شرپسند عناصر تھے. شوکت نواز میر صاحب ریاست کے لیول پہ لیڈ کر رہے تھے تحریک کو، انہوں نے بھی کہا تھے. اسی طرح حسن ابراہیم صاحب نے کہا تھے. ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین یہ کہہ رہے ہیں کہ تھے. تو اگر اتنے لوگ سارے وہ بھی ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں کہ شرپسند عناصر تھے، تو کہیں نہ کہیں شاید موجود ہوئے ہوں. دیکھیے جی، بعض اوقات تو یہ ایک موب تھا نا، تو موب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ممکن ہے آپ بعض اوقات کسی کو آئیڈینٹیفائی تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں تو اس بات کو کینڈم کروں گا. اگر ہمارے ذمہ دار جو ایکشن کمیٹی کے دوستوں نے یہ بات کہی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. انہیں یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں عوام میں نہیں رہنی چاہیے. اور پھر بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا جانا چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب آپ اس طرح سے کنفیوز اور کوٹیڈ بات کیوں کرتے ہیں؟ اوپن کریں فلاں لوگ سے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں، چونکہ اگر شرط پسند لوگ ہوتے تو یہ پیسفلی سارا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں نا، جو مظفر آباد کا انسیڈنٹ ہے وہ الگ ہے. وہ جو 3 لوگ مارے گئے ہیں، یہ تو ادھر سے یہ پروٹیسٹنٹ تو وہاں پہ ابھی پہنچے ہی نہیں تھے، اس سے پہلے واقعہ ہو گیا تھا. تو یہ تو بہت سموتھلی وہاں پہ گئے ہیں اور سموتھلی واپس آ گئے ہیں. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو اتنے موب میں تو تقریب کاریاں کرنا یا شرپسندیاں کرنا تو بڑی آسان بات ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں. میں تو لوگوں کا اپنا یہ ہو سکتا ہے. دیکھیے فرض کیا، جس طرح میں نے پہلے اس بات کی وضاحت دی ہے کہ دیر کوٹ میں انہوں نے کہا، کچھ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران نے کہا، کوالے میں کہا، مجھ سے بھی کہا، بلکہ شوکت نواز میر صاحب نے کہ ان کو روکیں. تو اب یہ کہ لوگ کدھر روک رہے تھے؟ لوگ کسی کے اتنے ڈسپلین میں نہیں تھے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم جائیں گے، لیکن لوگ پیسفلی گئے ہیں. البتہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری جو انہوں نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہوا تھا یا ایک جو ضابطہ بنایا ہوا تھا، اس موب میں ضابطے کی اتنی زیادہ پاسداری کسی نے نہیں کی ہے، اور کرتا بھی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ ایک آرگنائز سیاسی پارٹی جو ہے وہ اگر تحریک لے کے نکلتی ہے، وہ پورے طور پہ لوگوں کو ڈسپلین میں نہیں رکھ سکتی. تو اتنے لوگوں کو ڈسپلین میں رکھنا مشکل تھا. آپ کی جماعت کے بھی اور دیگر قوم پرست جماعتوں کے بھی لوگ یہاں سے ایک اس قسم کا ماحول بناتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم ایسی ریاست کے اندر رہتے ہیں. پھر وہ یورپ اور دیگر ممالک کے ویزا گین کرتے ہیں، وہاں جا کے ازائلم حاصل کرتے ہیں. اس بنیاد پہ یہ کلچر درست ہے؟ اور یعنی صرف اپنے یعنی اچھے لائف سٹائل کے لیے جا کے کہیں سیاسی پناہ حاصل کر لینا اور ریاست کو یعنی جو مظلوم ان پہ ظلم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے ہو رہے ہوں گے، لیکن اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اور اپنی دنیا گین کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، طرز زندگی بہتر کرنے کے لیے یہ جو ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے جی، ویسے تو مائیگریشن ہمارے یہاں تو نارملی آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو جس کو معاشی ہجرت کہتے ہیں، یہ تو ویسے بھی ہو رہی ہے. ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارا نوجوان جو ہے، چلے وہ ہم سے وابستگی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، وہ کسی سے بھی وابستگی رکھتا ہے، اس کو یہاں پہ روزگار کی یا مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ پڑھنے کے بعد، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ مجھے کوئی یہاں پہ روزگار ملے گا، تو اس نے تو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہماری آبادی 18 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، تو سارے جو ہے وہ صرف اسائلم لینے کے لیے نہیں گئے ہوئے ہیں. اب مطلب پورا میرپور ہمارا جو ہے وہ مائیگریشن کر کے گیا ہوا ہے، اور وہ سارے لوگ ہم سے وابستگی بھی نہیں رکھتے ہیں. جہاں تک مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہے وہ تو اس کو تو حق ہے، پھر بھی وہ کر سکتا ہے، جا کے اسائلم لے سکتا ہے. یہاں عام لوگ جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، تو یعنی آپ دیکھیے سمجھتے ہیں کہ درست ہے یہ اسائلم لینا نارمل بات؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے فرض کیا، آپ یہاں پہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو روزگار لینے کے لیے علاقے پاکستان کی شک پہ سائن کرنا پڑے گا. آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے علاقے پاکستان کی شک پہ سائن کرنا پڑے گا. آپ کو یہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے پاکستان کا وفادار پاکستان، استحکام پاکستان، نظریہ پاکستان، فلانا پاکستان، لالا پاکستان، اس کے ساتھ باقاعدہ نکاح کرنا پڑے گا. تو کچھ لوگ تو ظاہر بعض مجبوریوں میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو، اس سے اچھا ہے بھلا ہم پر دنیا میں چلے جاتے ہیں، وہاں اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، کیا ضرورت ہے ہم یہاں پہ گھٹ کے زندہ رہیں. تو یہ بات بھی تو زیادتی ہے. یہ ریاست تو لوگوں کو تو ویسے اس سے آپ کی پارٹی بدنام نہیں ہوتی کہ لوگ صرف سمجھ لیں اس بنیاد پہ آپ کے ساتھ وابستگی اختیار کرتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت کم تعداد بیرون ملک جاتی ہے. اور ایک اور میں بتاؤں نا، دیکھیے اگر اس سینس میں دیکھیں تو فرض کیا، کوئی ہمارے نام پہ، ہماری پارٹی کے نام پہ تو کوئی ویزا نہیں دیتا نا. سر لوگ 20-20 لاکھ روپیہ دے کے ایجنٹوں کے ذریعے 25-30 لاکھ روپیہ ایجنٹوں کے ذریعے دے کے وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی، اب دیکھیں 30 لاکھ روپیہ دے کے آدمی جاتا ہے، تو وہاں جا کے کچھ نہ کچھ تو اس کو کرنا ہوتا ہے نا. تو وہ وہاں پہ جا کے اس کے پاس اور کیا اپرچونیٹیز ہے اور کیا طریقہ کار ہے. تو یا تو وہ کہیں وہاں پہ شادی کرے گا، تو یا پھر اس طرح کی وابستگیاں دکھائے گا. تو اس میں یہ بات بھی طے ہے نا. ہم اچھا نہیں لگتا ہم یہ خود نمائی کی باتیں کریں، لیکن آپ کو نہیں اندازہ کہ ہم بہت ساری مشکلات کا شکار رہتے ہیں. ہمیں کہیں نہ کہیں مدد تھرٹ بھی رہتی ہے. ہمارے خلاف جو ہے، ہماری شخصیتوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈے بھی کیا جاتا ہے. اس کا ایک طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں کہ آپ ان سارے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں. دوسری طرف وہ یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ وہ یعنی چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی آرام دہ زندگی گزارتے ہیں. تو آپ ایک طرف تو یعنی آپ کا کردار ہے، دوسری طرف اس کردار کی بھی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ویسے میں ذاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ایک اعتبار سے تو وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. جو گراؤنڈ پہ ہمارا کارکن کام کرتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے. وہ مطلب وہ جو لوگ اسائلم لیتے ہیں، یہاں پہ گراؤنڈ پہ جو لوگ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں، جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، جو تانے برداشت کرتے ہیں، آوارگی کا الزام برداشت کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. لیکن میرا نقطہ نظر پرسنلی مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ چلے جائیں گے، معاشی طور پہ خوشحال ہوں گے، اپنے گھر کو تو آسودہ رکھیں گے، وہ کم از کم لیکن یہ تضاد نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف زیادتی ہے کارکن کے ساتھ، دوسری طرف ذاتی طور پہ آپ پرسنل یہ رائے ہے. دیکھیں ہمارے لوگ ہیں نا، کہیں جائیں گے معاشی طور پہ بہتر ہوں گے. آپ کی پرسنل رائے، آپ کی رائے تو نہیں ہے، ظاہر آپ پارٹی ہیڈ رہے ہیں. پارٹی کی بنیاد پہ بھی ہم نے ویسے یہ کہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اگر فرض کیا وہ کہیں باہر جاتے ہیں تو ہمیں ان کو مطلب دیکھیں، اگر فرض کیا ان کو روزگار یہاں نہیں ملتا ہے تو یہ بجائے اس کے کہ وہ حکمرانوں کے کاسا لیس بنیں، وہ ان کی خشامت کریں. حالانکہ اس میں ایک اور بات میں بتاؤں کہ 50% لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نام پہ اسائلم لیتے ہیں اور واپس آ کے روایتی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ان کو آپ اگر اس چیز کی حوصلہ شکنی کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے تو ظاہر ہے پھر ان لوگوں کو آپ ایک قسم کا اپنی پارٹی کے تحت ان کے خلاف کارروائی کریں گے، تو پھر یہ والے جو 50% والا اپنا عنصر ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے کمی واقع ہو سکتی ہے، یا لوگ واضح تو ہو سکتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے میں اس معاملے میں میرے پرسنل رائے جو ہے، میں پھر وہی کہوں گا، ایز اے پارٹی مختلف صورتحال ہے. پارٹی کے اندر یہ بات ڈسکشن میں رہی اور پھر ہم نے تو خیر کوشش کی ہے. دیکھیے اس معاملے میں بہت واضح طور پہ میں آپ کے توسط سے بڑی بات کر رہا ہوں
کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی لوگ ہیں جو ہم سے کارڈ لے کے گئے ہیں، جنہوں نے ہم سے لیٹر لیا ہے، کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ اس کے بدلے میں انہوں نے ہم سے مطلب پیسے لیے ہیں اور انہوں نے اس کو کاروبار کے طور پہ کیا ہے، تو ہم گلٹی ہیں. ہم بالکل آپ کے ساتھ آپ کے توسط سے ایک بات کہتے ہیں کہ ہم اس کی معافی بھی مانگیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم اپنی پارٹیوں کو دندے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہم ان کو اسائلم کے لیے جو ڈاکومنٹس دیتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم سمجھو ان سے معاشی بینیفٹ لیتے ہیں. ایون کہ جو لوگ اسائلم لے بھی چکے، وہاں پہ لیگل ہو چکے، کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ ہم نے کبھی اس کو یہ فون کیا ہو کہ تم نے ہمارے نام پہ اسائلم لیا ہے، تم ہمارے لیے پیسے کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم نے یہ اس معاملے میں یہ رکھا کہ یار 30 لاکھ روپیہ دے کے اگر ایک آدمی جاتا ہے، کسی مجبوری میں جاتا ہے، وہ اپنے ماں کے، وہ اپنے بہن کے، اپنی بیوی کے زیور بیچ کے جاتا ہے، تو یار کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہمارے کاغذوں سے اس کا مستقبل بنتا ہے، یہ اس کا اخلاقی اس کی اپنی ظرف ہے کہ وہ ہم نے ایک بات کہتے رہے ہیں جو بھی آیا، بتا ایون کہ اگر آپ آتے ہیں، آپ ہم سے نہیں واپس کی رکھتے، ہم آپ سے صرف اتنی کہیں گے یار آپ اگر امپاور ہو گئے، آپ وہاں پہ روزگار میں آ گئے، آپ وہاں کے شہری بن گئے، تو یار اور کچھ نہیں، کم از کم اس نظریے کے حوالے سے اگر کہیں موقع ملا تو ضرور بات کیجیے گا، ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی بات ضرور کیجیے گا. اس سے زیادہ ہم نے کبھی نہیں مانا. آپ سے پرسنل سوال، آپ نے ایل او سی پہ کھڑے ہو کے ایک تقریر کی، میں نے پچھلے دنوں یوٹیوب پہ وہ تقریر سنی، بلکہ انڈین چینلز کے اس پہ وہ چڑھی ہوئی تھی. اس میں آپ نے مجاہدین کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ جو مجاہدین آتے ہیں یہ ڈریکولا قسم کی مخلوق ہے اور ان کے حلیے انسانوں والے نہیں ہیں، بدنما سے ان کے حلیے ہیں. اور آپ نے یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ جائیں جا کے ہیرا منڈیوں میں جہاد کریں. یعنی آپ نے اس طرح، یعنی ہیرا منڈی اور جہاد آپ نے ایک ہی جملے میں استعمال کیا. ایک ایسی پارٹی کے سربراہ کے جو پروگریسو ہونے کے دعویدار بھی ہیں اور جمہوری ویلیوز پہ بھی یقین رکھتے ہیں، ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ آپ کا کیا خیال ہے، مناسب لگتے ہیں؟ دیکھیے جی، لفظوں کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے. اس میں تو میں بعض اوقات خطابت کے انداز میں بہت ساری باتیں ایسی آدمی کہہ جاتا ہے جو نہیں کہنی چاہیے، لیکن اس کی وجوہات تھی اس وقت جو جن حالات میں ہم نے یہ بات کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ اس میں جو لوگ اس جہاد میں شامل تھے، ملیٹنسی میں شامل تھے، ان میں بے شمار لوگ، میرا اپنا جو سٹڈی تھی یا جڑی میری اپنی انفارمیشن تھی، وہ پاکستان کے کریمنل لوگ بھی شامل تھے، پاکستان کی جیلوں سے نکلے ہوئے لوگ بھی شامل تھے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے جو کچھ کیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. آپ اگر بالکل وہاں سے جو غیر جانبدارانہ فیکٹس اینڈ فگر کلیکٹ کریں تو انہوں نے جا کے وہاں پہ ہماری پوری تحریک کو داغدار کیا ہے. دیکھیے فرض کیا مطلب چرار شریف کو جلانا، وہاں پہ ہمارا بہت انٹلیکچل طبقے کو مارا گیا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو مارا گیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہو. چونکہ ان کے ذہن میں کوئی وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ آزادی کے لیے نہیں، وہ فساد پیدا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. اس حوالے سے چونکہ واقعی تو اس میں وہ تو جو کہتے ہیں نا، وہ جو ان کے اولیے تھے وہ واقعی وحشی قسم کے اولیے تھے. مطلب اتنا فریڈم فائٹر ضروری نہیں ہوتا کہ وحشی قسم کے اولیے، تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں. دیکھیے اس وقت جو جس طرح کے، میں آپ کو وہ تصاویر اگر آپ کہیں تو میں اس کی وضاحت کیا کروں، میں تصویریں اگر آپ کو بھیجوں تو بچے ڈر سکتے ہیں ان تصویروں سے. تو اس طرح کی باتیں تھی. البتہ ہم یہ بات سمجھتے تھے، ہم نے اس لیے کہا تھا. ابھی آپ محمود ساگر کی بات سنیں نا، محمود ساگر صاحب نے، سوری میں آپ کو معذرت قطع کلامی کے لیے، دیکھیں آپ کا ذاتی طور پہ کسی کی آئیڈیالوجی سے اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے لا کے اختلاف کریں، لیکن کسی کو پرسنلی اس طرح کے اس کے حلیے کی بنیاد پہ، اس کے وضع قطع کی بنیاد پہ اس طرح سے مخاطب کرنا آپ کے یعنی اس کو آپ کلیئر کر دیں. میں نے تو خیر اس کو پہلے کہا کہ ہمارے ہاں پچھلے عرصے سے کلچر آیا نا، جس طرح عمران خان صاحب نے کلچر تھا لوگوں پہ مطلب وہ کرنا، ان کی نقل اتارنا سلسلہ، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے. لیکن اسپیسیفک میں نے ان کے لیے جو بات کی، میں نے ویسے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسپیسیفک ان کے لیے اس لیے بات کی تھی کہ ایک غصہ ہوتا ہے نا آدمی، تو غصے میں آدمی پھر آخر تک چلا جاتا ہے. دیکھیں غصہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ گالی تک جا کے پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ تھی کہ وہ ایک طرح کا غصہ تھا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری تحریک کو داغدار کر رہے ہیں، یہ عام لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ زیادتی. لیاقت، سیاست سے ہٹ کے آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ تفریح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ شعر و ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں؟ جی میں بالکل میں کتاب سے دلچسپی رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میں کتاب پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں.
شاعری آپ کا کون شاعر فیوریٹ شاعر؟ میں فیض صاحب کو پڑھتا ہوں، جالب کو پڑھتا ہوں، فراز کو پڑھتا ہوں، جو پروگریسو شاعر ہیں میں زیادہ ان کو پڑھتا ہوں، لیکن میرا بہت پسندیدہ شاعر جو ہیں وہ فیض احمد فیض ہیں۔ چلیں جاتے جاتے کوئی شعر نظر کر دیں۔ فیض صاحب کا تو مشہور میں تو اکثر اوقات چونکہ اکثر جلسوں میں وہی کرتا رہتا ہوں، اسی کو وہ کر دیتا ہوں کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لویا ازل پہ لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی در در درکے کی اور اہل حکم کے سر اوپر بجلی کر کر کرکے کی۔ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے۔ تو فیض صاحب کو میں پڑھتا رہتا ہوں۔ تفریح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تفریح کے لیے سچ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹائم تھا، ہم نے چونکہ یہ ہم جس طرح کی پالیٹکس کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فرسٹریشن بھی دیتی ہے، دباؤ بھی رہتا ہے، تو مجھے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میری دوستوں کا ایک بہت بڑا حلقۂ احباب موجود ہے۔ میں چونکہ کراچی میں 28 سال رہا ہوں، تو بے شمار لوگ اسلام آباد میں ہیں، مفتی جگہوں پہ مفتی کمیونٹیز کے لوگ ہیں، تو پھر ہم کبھی کبھی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، اسلام آباد چلے گئے، اپنے دوستوں کے ساتھ 2-3 دن گزارے، گپ شپ کی، کہیں ابٹ آباد کی طرف چلے گئے۔ میرے ابٹ آباد میں ذاتی بہت لمبا چوڑا ایک حلقۂ احباب موجود ہے، تو پھر ہم کہیں دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو نارملی کوئی خاص کوئی سرگرمی تو نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کو پتہ بھی ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک المیہ ہے، نہ آپ کے پاس تھیٹر ہے، نہ آپ کے پاس لائبریری ہے، نہ آپ کے پاس کوئی فنون لطیفہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ ایک گھوم پھر کے ایک ہی پہاڑ ہوتے ہیں، ان پہ جاتا ہے آدمی، وہاں پہ بھی کوئی خاص تفریح کی جگہ نہیں ہے، کوئی ماحول نہیں ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سیاست سے ہٹ کے اپنی پرائیویٹ گیدرنگ میں جا کے ان سے گپ شپ کرتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں۔ دوستو، لیاقت حیات صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کے خیالات سے، افکار سے اتفاق کرنا، اختلاف کرنا مجھ سمیت آپ سب کا حق ہے۔ اسی طرح ہم مختلف افکار و نظریات و مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انشاءاللہ ان کے ساتھ گپ شپ کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔